تو میں اب گزارش کروں گا مولانا خرم جامعی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کا عنوان اتحاد امت اور قادیانیت خاتمہ کے اوپر مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ شہنشین پر تشریف فرما، معزز علماء کرام و قابل قدر قائدین اعظام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پس پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر کہ آپ نے اللہ کا یہ پیغام، یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ جو بھی انسان اس دین میں کمی اور زیادتی کا طالب ہو، وہ انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا شمار کافروں میں کیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، آج کا یہ اجلاس جو دو عناوین پر مشتمل ہے، ایک امت مسلمہ کے آپسی اتحاد کی اہمیت اور اس اجتماع کا دوسرا حصہ قادیانیت کا تعاقب ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے مختصر سے وقت میں ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز حاضرین، امت کا اتحاد یہ بہت ہی لازم چیز ہے۔ قرآن مجید نے بڑی سختی کے ساتھ ہمیں متنبہ فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، آپس میں منتشر نہ ہو جائیں۔ اور اللہ کی رسی اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ ان دونوں ہی چیزوں سے ہمارے آپس کا اتحاد مضبوط ہوتا ہے۔ اختلافات کی تاریخ نہایت ہی قدیم ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خود اہل ایمان کے اندر 5 قسم کے اختلافات جنم لیے تھے، جن میں سب سے پہلا جو اختلافات وجود میں آیا تھا وہ خلافت اسلامیہ کا تھا اور اقتدار کا تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قوم اور ملت کی زمام قیادت کو کون سنبھالے گا۔ انصار اور مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ یہ مختلف روایات ہیں، بعض مستشرقین نے ان روایات کو مختلف انداز کے اندر ابھارنے کی کوشش کیا ہے، مگر اصل واقعہ یوں ہے کہ انصار صحابہ نے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائد اور امت کا خلیفہ تسلیم کر لیا، اور مہاجر صحابہ یہ چاہتے تھے کہ امت کی زمام قیادت مہاجرین کے اندر ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اتحاد کی بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن نسخہ اتحاد کوئی نہیں بتلاتا کہ ہمارا جو اتحاد ہے وہ وقتی طور پر اتحاد نہ ہو، موقع پرستی کا اتحاد نہ ہو، بلکہ یہ ایک اٹوٹ اتحاد ہو
اور یہ اٹوٹ اتحاد اسلام کے لیے ہوگا، قرآن کے لیے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ آپ آئیں، جب یہ اختلاف نمودار ہوا، صحابہ میں آپس میں تلواریں نکل گئیں۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ جو ایک مہاجر صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ تم کیوں اختلاف کرتے ہو؟ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر تدفین بھی نہیں ہوا، آپس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ سنو، ایک کام کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ خبر صدیق اکبر کو، حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچائی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو امین الامہ کا خطاب پا چکے تھے، ان کے ساتھ حاضر ہوئے اور قوم کی حالت کو دیکھا اور نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ ایک حدیث پیش کیا، اور اس حدیث کے بعد پورے کا پورا اختلاف ختم ہو گیا، پورے کا پورا اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ اس بات کی صداقت ہے میرے مومن بھائیوں کہ قرآن اور سنت سے بڑھ کر ہمارا اتحاد کسی اور چیز پر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور جامع خطاب دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں ہے جس میں آپ نے فرمایا، میرے بعد امت کی زمام قیادت الائمۃ من قریش، کہ قریش امت کی زمام قیادت کو سنبھالیں گے، یعنی مہاجر صحابہ کے ہاتھ میں یہ اقتدار ہوگا۔ کسی نے اختلاف نہیں کیا، سارے کے سارے لوگوں نے اپنے دعووں کو ڈال دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو امیر المؤمنین تسلیم کر لیا۔ تو میرے مومن بھائیوں، قرآن بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اپنے مسائل کو رجوع کر لو، اسی میں تمہارا اپنا اتحاد ہے۔ الحمدللہ میرے مومن بھائیوں، اس مسئلے کو اتحاد سے اس لیے جوڑا گیا کہ جس فتنے سے آج مسلمان آلودہ ہو چکے ہیں، وہ فتنہ بھی ہمارے آپسی اتحاد کے بغیر خاتمہ پانے والا نہیں ہے۔ جو قادیانیت کا فتنہ ہے، جو قادیانیت کا فتنہ ہے، ہم ہمارے تمام مسائل کو ایک جگہ رکھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے ہم آپس میں متحد ہو جائیں۔ اس بات میں پورے صدق کے دل کے ساتھ میں تہنیت پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے جوان سال قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، وقت کے دھارے کو سمجھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، جو انہوں نے قادیانیت کے خلاف ایک ملی اتحاد کا ثبوت دلوایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی کافی ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی کافی ہے، جس کی وجہ سے اس تحریک کا دوبارہ تعاقب کیا جا سکا۔ ورنہ جب یہ مذہب جنم لیا تو اس مذہب کا تعاقب کیا گیا، مگر مرزا کی موت کے بعد پھر یہ تعاقب سرد مہری کا شکار ہو چکا تھا۔ لیکن اب ایک عرصے دراز کے بعد اس امت نے اس مذہب کا پھر دوبارہ تعاقب کرنا شروع کیا ہے، پھر دوبارہ تعاقب کرنا شروع کیا ہے۔ چنانچہ آئے میرے مومن بھائیوں، قادیانیت کے تعلق سے مجھ سے پیش رو مقررین نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھی، جو باتیں ان سے چھوٹ چکی ہیں میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کے خلاف بہت سی تحریکیں اٹھیں، بہت سے لوگوں نے سر اٹھائے، صحابہ کرام نے ان لوگوں کا سر کچل دیا۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں دعوی نبوت کیا گیا، عرب کی زمین پر 5 افراد نے دعوی نبوت کیا، اور اب تک کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 40 سے زائد افراد نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا۔ مصر کے اندر دعوی نبوت کیا گیا، افریقہ میں دعوی نبوت کیا گیا، ہندوستان کی زمین پر دعوی نبوت اختیار کیا گیا۔ تمام لوگ دفن ہو گئے، لیکن ایک مدعی نبوت کا مذہب یہ پروان چڑھا، مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب، قادیانیت، مرزائیت، اور افریقہ، برطانیہ اور امریکہ میں یہ احمدیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یہ پروان چڑھا، یہ دبا نہیں، پروان چڑھا، جس کے وجود میں آئے پوری 1 صدی ہو گئی۔ اب پوری دنیا کے اندر اس کی شاخیں بہت ہی مضبوط ہو چکی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیت اتنی معمولی چیز نہیں رہ گئی کہ ہم وعظ اور نصیحتوں سے اس کا خاتمہ کر دیں۔ اس کے خاتمے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے،
ایک متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے، دعوت کی شکل میں ہو، اشتہارات کی شکل میں ہو، مناظروں کی شکل میں ہو، ہر لحاظ سے مسلسل اس مذہب کا تعاقب کیا جائے، ورنہ جذباتی نعروں سے تحریک دبنے والی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے جو معبد ہیں، عبادت کی جگہیں ہیں، ان کی کل تعداد 8,000 سے متجاوز ہے، 8,000 سے متجاوز ہے۔ دنیا کی 50 سے زائد زبانوں کے اندر ان کا لٹریچر پھیلا ہوا ہے۔ کئی روز نامے یہ نکالتے ہیں، انگریزی میں ان کے اخبارات